اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ میرے مسلمان بھائیوں، خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 63 سالہ ظاہری زندگی بے مثال ہے۔ آپ کا ہر لمحہ بے مثال ہے، اور بے مثال کیوں نہ ہو؟ آپ نے تو ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اس وقت پکڑ لیا تھا جب میرے آقا نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے بہت ہی گہرے دوست تھے، اور جب میرے آقا نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یار محبوب بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جن کی زندگی کا ہر پل جو ہے میرے آقا کے ساتھ گزرا ہو، میرے آقا کی محبت میں گزرا ہو، میرے آقا سے تعلیم حاصل کرنے میں گزرا ہو، آخر اس کی زندگی کا ہر پل بے مثال کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی زندگی کا ہر پل کیوں نہیں بے مثال ہوگا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 63 سالہ جو ظاہری زندگی ہے وہ بے مثال ہے، اور یہاں تک کہ آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا، یعنی جو آپ کے وصال کا وقت ہے، وصال کا واقعہ ہے، یہ بھی بے مثال ہے، یہ بھی بے مثال ہے۔ المستدرک کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا سبب، یعنی کس وجہ سے آپ کی وفات ہوئی، تو آپ فرماتے ہیں کہ حقیقی بات، یعنی حقیقت، اصل وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سے آپ کا بدن مسلسل گلنے لگا، مسلسل گلنے لگا، اور بالآخر آپ بھی دنیا سے وصال فرما گئے، آپ بھی دنیا سے وصال فرما گئے۔ یہ آپ کے بدن کے اندر، یہ آپ کے جسم کے اندر تبدیلی کیوں آنے لگی؟ کیونکہ آپ نبی سے سچی محبت کرتے تھے، اور جو سچا عاشق ہوتا ہے جب وہ اپنے محبوب سے دور ہو جاتا ہے تو وہ پریشان رہنے لگتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر کے سینے میں جو دل تھا، اس دل کے اندر جو ہے میرے آقا کی سچی پکی محبت رچی اور بسی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے آقا نے دنیا سے پردہ کر لیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کی جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، آپ جو ہے برداشت نہیں کر پا رہے تھے جدائی کو، اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا جسم دن با دن جو ہے گلنے لگا، یعنی آپ جو ہے کمزور ہونے لگے، آپ کمزور ہونے لگے جدائی میں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، سیرت الصالحین کے اندر ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد آپ فراق
محبوب کے فراق کا مطلب غم میں، محبوب کے غم میں صدمے سے جو ہے حضرت ابوبکر ہر وقت بے چین رہنے لگے، ہر وقت بے چین رہنے لگے، اور تھوڑی مدت کے بعد آپ بیمار ہو گئے، آپ بیمار پڑ گئے۔ تھوڑا ہی زمانہ گزرا میرے آقا کے دنیا سے پردہ کرنے کا، اس کے بعد جو ہے محبت میں حضرت ابوبکر کا جسم جو ہے گلنے لگا، اور یہاں تک کہ تھوڑا ہی عرصہ گزرتا ہے، تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے، حضرت ابوبکر بھی بیمار ہو گئے۔ آپ کے علاج کے لیے ایک طبیب کو بلایا گیا، ایک طبیب، ایک حکیم کو بلایا گیا جب آپ بیمار ہو گئے۔ طبیب جو ہے، جب وہ طبیب آیا، آنے کے بعد اس طبیب نے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے غور سے دیکھا، بڑے غور سے دیکھا، اور کہا کہ یہ مریض کسی کی محبت میں بیمار ہے۔ جو طبیب حضرت ابوبکر کا علاج کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے جب حضرت ابوبکر کے جسم کو دیکھا، حضرت ابوبکر کی کیفیت کو دیکھا، تو وہ طبیب جو ہے برجستہ یہ کہنے لگا کہ یہ کسی دنیاوی بیماری کی وجہ سے نہیں بیمار ہے، بلکہ یہ جو ہے کسی کی محبت میں بیمار ہے، یہ کسی کی محبت میں بیمار ہے، اور ان کا محبوب ان سے جدا ہے، ان کا محبوب ان سے جدا ہے۔ اسی فراق میں جو ہے یہ محبوب کی جدائی میں، غم میں جو ہے بیمار ہے، محبوب کی جدائی میں، غم میں جو ہے یہ بیمار ہے، اور ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو جو ہے ان کے محبوب کا دیدار کرایا جائے۔ یعنی جو حضرت ابوبکر بیمار ہوئے وہ کسی دنیاوی بیماری کی وجہ سے نہیں، بلکہ محبوب کی دوری کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے۔ اور طبیب نے کہا کہ اگر ان کو شفا چاہیے، اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیماری سے باہر نکل جائے، ان کو شفا مل جائے، تو ان کو جو ہے ان کے محبوب کا دیدار کرایا جائے، ان کو ان کے محبوب کا دیدار کرایا جائے۔ اور اگر آپ دیدار نہیں کرا سکتے تو میرے مسلمان بھائیوں، اس طبیب نے کہا کہ پھر ان کا علاج نہیں ہو سکتا، پھر ان کا علاج نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک ہو سکے، جتنی جلدی ہو سکے، ان کے محبوب کو ان کا دیدار، ان کو جو ہے ان کے محبوب کا دیدار کرا دیا جائے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیو، شواہد النبوہ کے اندر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے آخری حصے میں مجھے خواب میں دیدار مصطفیٰ کی سعادت نصیب ہوئی۔ یعنی حضرت ابوبکر نے خواب میں میرے آقا کو دیکھا، خواب میں میرے آقا کو دیکھا۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی رکھیں یاد کہ جس شخص کو بھی میرے آقا کا دیدار ہوا وہ میرے آقا ہی کا دیدار ہوا، کیونکہ شیطان کے اندر یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ میرے آقا کا روپ جو ہے اختیار کر سکے، شیطان کو یہ طاقت نہیں ہے۔ تو جو بھی شخص میرے آقا کا دیدار کرے گا وہ میرے آقا ہی کا دیدار کرے گا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ میرے آقا کا روپ اختیار کر کے کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ اور جب میرے آقا حضرت ابوبکر کے خواب میں تشریف لائے تو اس وقت جو ہے میرے آقا دو سفید کپڑوں میں جو ہے آپ جو ہے دو سفید کپڑے اپنے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میرے آقا دو سفید کپڑوں میں تشریف لائے، اور جب میرے آقا تشریف لائے تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے جو ہے اپنے دست مبارک کو بڑھایا مصافحہ کرنے کے لیے، اور میرے آقا نے اس سے پہلے جو ہے
سلام کیا، اس سے پہلے سلام کیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، خواب کے اندر میرے آقا تشریف لا رہے ہیں اور سفید لباس میں تشریف لا رہے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد میرے آقا نے حضرت ابو بکر سے سلام کیا اور مصافحہ بھی کیا۔ اب یہی تک بس نہیں، اور آگے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، مجھے تم سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے، یعنی مجھے انتظار ہے کہ تم جو ہے جلد سے جلد میرے پاس تشریف لے آؤ۔ اے ابو بکر، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، تم میرے پاس آ جاؤ؟ یہ میرے آقا حضرت ابو بکر سے فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر، تم میرے پاس جو ہے جلد سے جلد تشریف لے آؤ، مجھے تمہارا انتظار ہے، مجھے جو ہے تمہارا اشتیاق ہے۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا نے یہ فرمایا تو میں زارو قطار رونے لگا، میں زارو قطار رونے لگا، اور اس قدر رونے لگا کہ میرے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا، میرے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر والے آس پاس میرے کھڑے ہیں اور وہ بھی رو رہے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب یہاں سے حضرت ابو بکر اور میرے آقا کے درمیان دیکھو کیسا رشتہ ہے، کیسا رشتہ ہے، کس قدر گہرا رشتہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا، مجھے تمہارا اشتیاق ہے، تم آ جاؤ میرے پاس۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، اور حضرت ابو بکر بھی جو ہے میرے آقا سے محبت کرتے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، شواہد النبوہ کے اندر ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، میرے پاس بیت المال کی ایک اونٹنی اور ایک پیالہ ہے، ان دونوں کو حضرت عمر کے پاس بیت المال میں جمع کرا دینا۔ یہ کب وصیت کی؟ آخری ایام میں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری ایام چل رہا تھا، اس میں آپ نے اپنی بیٹی سے یہ وصیت کی کہ بیٹی میرے پاس بیت المال یعنی جو سرکاری خزانہ ہوتا ہے اس کا جو ہے ایک اونٹ ہے، کیونکہ آپ امیر المومنین تھے تو بیت المال سے آپ کو ایک اونٹنی ملی تھی اور ایک پیالہ ملا تھا، تو جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے جو ہے اس اونٹنی کو بھی واپس کر دیا اور اس پیالے کو بھی واپس کر دیا۔ اور آگے فرماتے ہیں حضرت ابو بکر، اور جو وظیفہ کا روپیہ میں بیت المال سے لیتا تھا، اور جو وظیفہ کا روپیہ بیت المال سے میں لیتا تھا، میری فلاں زمین جو ہے اسے بیچ کر بیت المال میں جو ہے جمع کر دیا جائے۔ یعنی آپ نے جو خلافت کا کار انجام دیا تھا اس پر آپ کو جو ہے تنخواہ ملتی تھی، صحابہ کرام نے جو ہے تنخواہ مقرر کی تھی، اسی تنخواہ کی بات جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں کہ میں نے کار خلافت کے درمیان جتنی بھی تنخواہ لی ہے، جتنا بھی وظیفہ لیا ہے، سب کو جو ہے جوڑ کر اور میری فلاں زمین کو بیچ کر وہ وظیفہ جو ہے واپس بیت المال کے اندر جمع کر دیا جائے۔ یعنی آپ نے کار خلافت کا 1 روپیہ بھی نہیں لیا، یعنی آپ نے کار خلافت کا، یعنی آپ نے جو خلافت کا کام انجام دیا ہے
اس کا آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہی پر ایک بات یاد رکھنے والی یہ بھی ہے کہ آپ کو تنخواہ کتنی ملتی تھی؟ آپ کو تنخواہ اتنی ملتی تھی، جب آپ کی تنخواہ مطلب مقرر کرنے کی باری آئی، حضرت علی نے پوچھا کہ اے ابو بکر آپ تنخواہ کتنی لیں گے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ مدینہ کے اندر جو ایک مزدور کی مزدوری ہے وہی میری تنخواہ مقرر کی جائے۔ تو اس پر کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ اے امیر المومنین، کیا اس سے آپ کے اخراجات پورے ہو جائیں گے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اب میرے اخراجات پورے ہوں یا نہ ہو، مگر میری جو مزدوری، میرا جو وظیفہ مقرر ہوگا وہ اتنا ہی مقرر ہوگا۔ اب کچھ لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں نے اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اگر آپ کے اخراجات نہ پورے ہوئے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں مدینے کے مزدوروں کی مزدوری بڑھا دوں گا، میں مدینے کے مزدوروں کی مزدوری بڑھا دوں گا، پھر اس کے بعد جو ہے اپنا وظیفہ بڑھاؤں گا۔ ایسا نہیں کہ اپنا وظیفہ میں بڑھا لوں گا اور مدینے کے مزدور جو ہے ان کی مزدوری نہیں بڑھائی جائے گی۔ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ ابو بکر ہیں، ابو بکر جن کی سوچ ایسی ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جب میرا وظیفہ بڑھانے کی باری آئے گی تو میں سب سے پہلے جو ہے مدینے کے مزدوروں کی مزدوری بڑھاؤں گا، پھر اس کے بعد جو ہے اپنا وظیفہ بڑھاؤں گا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو بکر نے وصیت یہ کی کہ میری فلاں زمین کو بیچ کر جو ہے اور میں نے کار خلافت کے درمیان جتنا بھی وظیفہ لیا ہے اس کو جو ہے بیت المال کے اندر جمع کر دیا جائے۔ اب یہاں پر میرے مسلمان بھائیوں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے جو ہے حضرت فاطمہ کے حق کو مار لیا، باغ فدق کو حضرت ابو بکر نے لے لیا۔ ارے جو شخص کار خلافت کا وظیفہ لینے کے لیے نہیں تیار ہے وہ میرے نبی کی بیٹی کا حق کھا جائے گا، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو بکر نے پوری زندگی جو ہے اہل بیت کی خدمت کی ہے، غلاموں کے طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اور جب بھی اہل بیت کی بات آئی ہے ہمیشہ حضرت ابو بکر آگے نظر آئے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، آپ نے جو خلافت کے کار کو انجام دیا ہے اس کو اس طریقے سے انجام دیا، اس طریقے سے انجام دیا کہ اگر آپ نے مضبوط بنیاد نہ رکھی ہوتی تو نہ حضرت عمر جو ہے خلافت کر پاتے، نہ حضرت عثمان خلافت کر پاتے، نہ مولا علی خلافت کر پاتے، کیونکہ اگر حضرت ابو بکر نے بنیاد نہ مضبوط رکھی ہوتی، کیونکہ بنیاد جو ہے ہر چیز کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے، اور آپ نے 2 سال کے اندر ایسی بنیاد رکھ دی کہ کفار جو ہے دشمنان اسلام جب بھی آج بھی حضرت ابو بکر کی جب سیرت کو پڑھتے ہیں، آپ کے دور حکومت کو پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو بکر نے وصیت کی اپنی بیٹی سے کہ ایسا کیا جائے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے اسی پر وصیت کے مطابق آپ نے عمل کیا، اور جب یہ سارے سامان حضرت عمر کے پاس پہنچے، کیونکہ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوئے، حضرت عمر کے پاس جب یہ سارے سامان پہنچے تو حضرت عمر دیکھ کر رونے لگے، حضرت عمر دیکھ کر رونے لگے، اور حضرت عمر نے فرمایا رو کر کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے اور وہ بعد والے خلیفہ کو سخت مشقت میں ڈال گئے۔ یعنی آپ نے ایسا کام کیا کہ جو آپ کے بعد آئے گا وہ جو ہے ایک مرتبہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا
کہ میں کس طریقے سے جو ہے کار خلافت کو انجام دوں۔ اور میرے مسلمان بھائی، موتا امام محمد کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے مرض وصال میں نصیحت فرمائی، مرض وصال میں نصیحت فرمائی، اے عائشہ میری بیٹی، میرے پاس جو بھی دولت ہے، میرے پاس جو بھی دولت ہے وہ دولت وارثوں کی ہو چکی ہے، وہ دولت وارثوں کی ہو چکی ہے۔ میرے وارثوں میں تمہارے دو بھائی عبد الرحمن اور محمد ہیں، اور تمہاری دو بہنیں ہیں۔ میرے مال کو تم لوگ قرآن مجید کے فرمان کی روشنی میں تقسیم کر کے اپنا حصہ لے لینا۔ حضرت ابو بکر نے یہ نصیحت کی حضرت عائشہ سے کہ تم دونوں بہنیں اور جو ہے تم دونوں بھائی جو ہے قرآن مجید کے فرمان کے مطابق میری وراثت کو آپس میں تقسیم کر لینا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ ابا جان میری تو ایک بہن اسما ہے، میری تو ایک بہن اسما ہے، یہ دوسری بہن کون ہے؟ یہ دوسری بہن کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تمہاری سوتیلی ماں حبیبہ جو حاملہ ہے ان کے پیٹ میں لڑکی ہے اور وہ تمہاری دوسری بہن ہے، یعنی ابھی دوسری بیٹی پیدا نہ کی ہوئی ہے، دوسری بیٹی پیدا نہ کی ہوئی ہے، مگر حضرت ابو بکر یہ فرما رکھے ہیں کہ تمہاری سوتیلی ماں کے شکم میں جو بچہ ہے وہ لڑکی ہے اور اس کا یہ حق بنے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کے صدقے میں حضرت ابو بکر کو بھی ایسا علم غیب دیا تھا کہ حضرت ابو بکر جو ہے یہ جان رکھے ہیں کہ پیدا ہونے والا جو بچہ ہے وہ لڑکی ہوگی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا، روئے زمین پر تشریف نہیں لایا ہے، مگر حضرت ابو بکر یہ بتا رکھے ہیں کہ آنے والا بچہ جو ہے یہ لڑکی ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ کے درمیان بات آگے بڑھتی ہے، بات یہاں تک آتی ہے کہ جب آپ کا وصال ہو جاتا ہے تو حضرت حبیبہ کے شکم سے لڑکی ہی پیدا ہوئی، یعنی جیسا حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا اسی کے حساب سے جو ہے آپ نے فرمایا تھا کہ لڑکی ہوگی، لڑکی ہی ہوئی، اور اس لڑکی کا نام جو ہے ام کلثوم رکھا گیا، اس لڑکی کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ تو اس حدیث پاک سے ہم اور آپ کو سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے جاتے جاتے بھی آپ جو ہے سب کے حقوں کو ادا کر رہے ہیں، سب کے حقوں کو ادا کر کے آپ روئے زمین سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، ورنہ اگر آپ کو کسی کا حق مارنا ہوتا تو پیدا ہونے والی بیٹی کا ذکر ہی نہ کرتے، پیدا ہونے والی بیٹی کا ذکر ہی نہ کرتے، مگر آپ نے ذکر کر کے بتا دیا کہ آپ کے دل میں جو ہے کس طریقے سے خوف خدا موجود ہے، کس طریقے سے خوف خدا موجود ہے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اگر آج میں کسی کا حق مار کر دنیا سے چلا گیا تو کل بروز حشر جو ہے اللہ تعالیٰ کو مجھے جواب دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو مجھے جواب دینا پڑے گا، اس لیے سب کے حق کو جو ہے آپ نے برابر تقسیم کر دیا اور یہ حکم دیا کہ قرآن مجید کے فرمان کے مطابق جو ہے تقسیم کیا جائے میراثوں کو۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائی، سیرت الصالحین کے اندر ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری مرض میں یعنی آخری ایام میں حضرت علی کو بلایا، حضرت علی کو بلایا اور وصیت فرمائی۔ حضرت علی سے حضرت ابو بکر نے
وصیت فرمائی. کیا وصیت فرمائی؟ اے علی، جب میری وفات ہو جائے، جب میری وفات ہو جائے تو مجھے تم اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، مجھے تم اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، کیونکہ تم نے ان ہاتھوں سے حضور کو غسل دیا. حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے حضور کو غسل دیا تھا، اور یہی تمنا حضرت ابو بکر کی بھی ہے کہ علی ہی جو ہے مجھے بھی انہی ہاتھوں سے غسل دے جن ہاتھوں سے آپ نے نبی کو غسل دیا تھا. اور آگے حضرت ابو بکر نے وصیت کی، پھر مجھے میرے پرانے کپڑوں میں کفن دے کر اس حجرہ شریف کے سامنے رکھ دینا جس میں حضور کا مزار ہے. آپ نے کہا مجھے نئے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، کفن کے لیے مجھے نئے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پرانے ہی کپڑے میں جو ہے مجھے کفن دے دیا جائے، نئے کپڑے مجھے نہیں چاہیے. تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ حضرت ابو بکر ہے جو امیر المومنین ہے، جو خلافت کے کار انجام دے رہے تھے. ان کی یہ کیفیت ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں پھر بھی پرانے کپڑوں میں جا رہے ہیں، پرانے کفن میں جا رہے ہیں. اور جب آپ سے یہ کہا گیا کہ اے امیر المومنین، آخر آپ یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں کہ آپ جو یہ وصیت کر رہے ہیں کہ مجھے پرانا ہی کپڑا جو ہے کفن میں دے کر رکھ دیا جائے، آخر آپ یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا کہ نئے کپڑوں کی ضرورت زندوں کو ہے، مردوں کو نہیں ہے. نئے کپڑوں کی ضرورت زندوں کو ہے، مردوں کو نہیں ہے. مجھے جو ہے پرانے ہی کپڑوں میں دفن کر دیا جائے. اور آگے حضرت ابو بکر نے وصیت کی کہ جس میں حضور کا مزار ہے اس کے حجرے دروازے کے سامنے جو ہے میرے جنازے کو رکھ دیا جائے، اور رکھنے کے بعد جو ہے دروازے سے ہی آواز دی جائے. اگر دروازہ جو ہے بغیر کنجیوں کے خود بخود کھل جائے تو مجھے جو ہے اندر لے جانا، ورنہ جو ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. اب دیکھو میرے مسلمان بھائیو، یہاں سے صحابہ کرام کا عقیدہ بھی معلوم ہو رہا ہے، اور حضرت عمر کی، حضرت ابو بکر کی شان بھی واضح ہو رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر کو غسل و کفن کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق روضہ محبوب کے دروازے پر آپ کے جنازے کو رکھا گیا، اور حضور کی بارگاہ میں یوں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر آپ سے اجازت کے طالب ہیں. یعنی ابو بکر یہ چاہتے ہیں کہ مجھے جو ہے اسی حجرے کے اندر دفن کیا جائے، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میرے الفاظ، یہ آواز کس نے دی تھی؟ حضرت علی نے دی تھی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میرے الفاظ مکمل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ روضہ رسول اللہ کا دروازہ کھل گیا. یعنی جیسے ہی اجازت طلب کی گئی دروازہ خود بخود کھل گیا، کوئی کھولنے والا نہیں تھا، کوئی کھولنے والا نہیں تھا، دروازہ خود بخود کھل گیا، اور اندر سے آواز آئی، محبوب کو محبوب سے ملا دو، محبوب کو محبوب سے ملا دو. تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں جو ہے حضرت ابو بکر کو دفن کر دیا گیا. یعنی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت ابو بکر کو میرے آقا کے پہلو میں دفن کیا گیا ہے. ایسا نہیں کہ یہ حضرت ابو بکر نے زبردستی جو ہے اس کے اندر قبضہ کر لیا، نہیں. جب میرے آقا کی اجازت ملی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے اجازت لی تو دروازہ خود بخود کھل گیا، اور اندر سے آواز آئی کہ محبوب کو محبوب سے ملا دو.
پھر اس کے بعد جو ہے دفن کیا گیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یار مزار بھی کہا جاتا ہے، یار مزار بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر اعلان نبوت سے پہلے بھی ساتھ میں تھے، اعلان نبوت کے بعد بھی ساتھ میں تھے، اور آج بھی جو ہے میرے آقا کے پہلو میں حضرت ابو بکر آرام فرما رکھے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور آپ کا وصال 22 جمادی الاخری 13 ہجری بروز دوشنبہ کے دن ہوا۔ دوشنبہ کے دن آپ کا وصال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ نے جو ہے اسلام کی اتنی خدمت کی کہ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں کا احسان تھا میں نے سب کے احسان کو جو ہے چکا دیا ہے، مگر ابو بکر کی ذات واحد ایسی ذات ہے کہ ان کے احسانات کو جو ہے کل بروز حشر اللہ تعالیٰ چکائے گا، اللہ تعالیٰ چکائے گا۔ تو حضرت ابو بکر نے بے پناہ میرے آقا سے محبت بھی کی، اسلام کی خدمت بھی کی، اور ہم اور آپ کو بہت سارے پیغامات دیے۔ جب ہم ان کی سیرت کو پڑھیں گے تب ہماری سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلاف کی سیرت کو پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے بہت زیادہ سبق حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا